دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ منظر اب بھی ہے تم کو ہو گیا منتظر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ منتظر اب بھی تم ہو گئے منتظر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ رب کے پیارے محمد کے نور نظر، رب کے پیارے محمد کے نور نظر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دو جہاں میں ہمارے ہیں جو دادے جگر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو جو بھی مہدی برحق کا منکر ہوا، وہ حدیثوں کو جھٹلا کے کافر ہوا۔ جو بھی مہدی برحق کا منکر ہوا، وہ حدیثوں کو جھٹلا کے کافر ہوا۔ بات جامع ہے لیکن بڑی مختصر، بات جامع ہے لیکن بڑی مختصر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ جن کی صحبت میں خاکی ہوا نور کا، جلوہ پنہا تھا جس میں کوہ طور کا۔ جن کی صحبت میں خاکی ہوا نور کا، جلوہ پنہا تھا جس میں کوہ طور کا۔ جن کو چھو کر ہوا ذرہ ذرہ گوہر، جن کو چھو کر ہوا ذرہ ذرہ گوہر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو عظمت مہدوی کی یہ پہچان ہے، مہدی نے بخشی اسے ایسی شان ہے۔ عظمت مہدوی کی یہ پہچان ہے، مہدی نے ایسی بخشی اسے شان ہے۔ دیکھ کر جس کو بجھتی ہے نارے سقر، دیکھ کر اس کو بجھتی ہے نارے سقر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ معجزہ اب بھی باقی ہے موعود کا، واقعہ ہے یہ مہدی کے مسواک کا۔ معجزہ اب بھی باقی ہے موعود کا، واقعہ ہے یہ مہدی کے مسواک کا۔ دے رہی ہے گواہی وہ بن کر شجر، دے رہی ہے گواہی وہ بن کر شجر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر،
مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دن میں تم کو ہو کوئی شک و شبہ، دن میں تم کو ہو کوئی شک و شبہ، مرشدوں سے ملو کر لو اس کی دوا، مرشدوں سے ملو کر لو اس کی دوا۔ کیوں بھٹکتے ہو تم ادھر سے ادھر، کیوں بھٹکتے ہو تم ادھر سے ادھر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دین میں تم کو ہو کوئی شک و شبہ، مرشدوں سے ملو کر لو اس کی دوا۔ کیوں بھٹکتے ہو تم پھر ادھر سے ادھر، کیوں بھٹکتے ہو تم پھر ادھر سے ادھر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ تھا عمر کا بیاں وہ تھا خود میر کا، دیکھا احمد و مہدی میں نور خدا۔ تھا عمر کا بیاں وہ تھا خود میر کا، دیکھا احمد و مہدی میں نور خدا۔ تھا خدا ہی خدا دونوں میں جلوہ گر، تھا خدا ہی خدا دونوں میں جلوہ گر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا، تم سمجھتے ہو حدیثوں کی ہر بات کیا۔ علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا، تم سمجھتے حدیثوں کی ہر بات کیا۔ تم حدیثوں میں نہ ڈھونڈو زیر و زبر، تم حدیثوں میں نہ ڈھونڈو زیر و زبر، کیوں مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا، تم سمجھتے حدیثوں کی ہر بات کیا۔ علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا، تم سمجھتے حدیثوں کی ہر بات کیا۔ تم حدیثوں میں نہ ڈھونڈو زیر و زبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ جس نے تصدیق کی اور شک میں پڑا، تو سمجھ لو کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنا۔ جس نے تصدیق کی اور شک میں پڑا، تو سمجھ لو کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنا۔ وہ جہاں میں پھرے گا، وہ جہاں میں پھرے گا صدا در بدر، وہ جہاں میں پھرے گا صدا در بدر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔
دنیا والو سنو، مقطع ہے۔ جب سمی نے پڑھی نعت معود کی، ساتھ اس کے سبھی نے نئے تصدیق کی، سن کے کہنے لگے سارے جن و بشر، سن کے کہنے لگے سارے جن و بشر، مہدی آ کے گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، آخر کے دو جملے پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ جس نے تصدیق کی اور شک میں پڑا، سمجھ لو کہ دوزخ کا ایندھن بنا۔ جس نے تصدیق کی اور شک میں پڑا، سمجھ لو کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنا۔ وہ جہاں میں پھرے گا صدا در بدر، وہ جہاں میں پھرے گا صدا در بدر، مہدی آ کے گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو، جب سمی نے پڑھی نعت معود کی، اس کے ساتھ سبھی نے یہ تصدیق کی، سن کے کہنے لگے سارے جن و بشر، سن کے کہنے لگے سارے جن و بشر، مہدی آ کے گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کے گئے ہم نے تصدیق کی۔ محترم سامعین کرام، ارادہ تو یہ تھا کہ صرف نعت پر ختم کر دوں، لیکن سوچا کہ اس آخری جملے کی تفسیر کر دوں۔ سن کے کہنے لگے سارے جن و بشر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ مہدی سے آپ کو یہ بات بتلاتا چلوں۔ ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام کا دائرہ کسی جگہ پر باندھا ہوا تھا کہ یکایک ایک بڑے اژدھے نے سارے دائرہ کا محاصرہ کر لیا اور تمام دائرے والوں کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ بات مہدی موعود علیہ السلام کو معلوم ہوئی، مہدی موعود علیہ السلام فوراً پہنچے اور مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ کوئی اس کو بھگانے کی کوشش نہ کرے ورنہ یہ کاٹ کھائے گا۔ چنانچہ جب مہدی موعود علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس نے مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھا اور مہدی موعود علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اس کے قریب لعاب دہن اپنا ڈال دیا، اس نے اس لعاب دہن سے اپنے جسم کو ملا، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ پوچھا گیا کہ یا امامنا، وہ سانپ کون تھا، وہ کیا تھا جو ہمیں تکلیف پہنچانے والا تھا؟ اس وقت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بات کو بھول چکے ہو، یہ سانپ وہی سانپ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا، یہ سانپ وہی سانپ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا، یہ وہی سانپ تھا جس نے ابو بکر کے انگوٹھے کو کاٹا تھا، یہ وہی سانپ تھا جس نے ابو بکر کے پیر پر ڈس لیا تھا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر ضعیف ہو چکی ہے، لہٰذا مجھے مرنے سے پہلے امام آخر الزماں کا دیدار کرا دے، مجھے مرنے سے پہلے امام کے دیدار کو نصیب فرما، ان کا پسخوردہ تو مجھے عنایت فرما۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو سن لیا اور میں آپ کے دربار میں چلا آیا۔ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ مأمور من اللہ ہے، یہ مبین کلام اللہ ہے، یہ شخصیت تمہاری سوچوں سے کئی زیادہ پرے ہے، تم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے ذہن خالی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔